اپنی آخرت کو کیسے سنواریں؟ سبھی جانتے ہیں ہمارے سرکار دو عالم نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دین کے راستے پہ چلیں جو آپ نے فرمائے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں اور یتیموں کو غریبوں کو سمجھیں، ان کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں جس سے آخرت بھی اچھی ہو اور دنیا بھی اچھی رہے۔ اور اس کے لیے آپ کو یہ بہت کچھ کرنا ہے دنیا میں سوچ کے کہ ہمیں کسی کے لیے کچھ برا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ برا کرنے سے تمہارا بھی برا ہو جائے گا، تمہاری آخرت بھی بری ہو جائے گی اور دنیا بھی بری ہو جائے گی۔ کسی کے برا مت چاہو، کسی کے بارے میں کسی کا برا مت سوچو۔ جب حشر کے میدان میں سب حاضر ہو جائیں گے اور سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا، ماں باپ کا حق تو ہوتا ہی ہے سب سے بڑا۔ لیکن حشر کے میدان میں ایک ماں کا، ایک عورت کا جب حساب کتاب ہوگا، جب اس کے اعمال میزان میں رکھے جائیں گے، تو جب عورت کے میزان برابر بیٹھ گئے، اگر جو اس کے اعمال جو ہیں وہ برابر بیٹھ گئے، نہ نیکی زیادہ نہ بدی زیادہ، برابر بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اگر تیرے حصے میں ایک نیکی بھی بڑھ جائے، تو ایک نیکی بھی کہیں سے لے آئے، تو تیری بخشش ہو جائے گی۔ تو وہ سوچے گی کہ میں کس سے مانگوں، تو اس کو اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، وہی کر سکتا ہے میری مدد۔ وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی، جب بیٹا مل جائے گا تو اس بیٹے سے کہے گی وہ کہ بیٹے میری نیکی بدی برابر ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نیکی لانے کے لیے کہا ہے جو میری بخشش ہو جائے گی، تو مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو وہ بیٹا منع کر دیتا ہے، کہتا ہے نا میں نہیں دے سکتا اپنی نیکی تجھے ماں۔ تو وہ ماں اس کو یاد دلاتی ہے کہ یاد تو کر بیٹا کہ میں نے کتنی مشکلوں سے تجھے پالا ہے، تجھے 2 سال دودھ پلایا، خود بھوکی رہی لیکن تیرا پیٹ بھرایا، تجھے دودھ پلایا، تو نے پیشاب کر دی تو گیلے میں خود لیٹی اور تجھے سوکھے میں لٹالا۔ یاد کر وہ دن میں نے کتنی مشکلوں سے تجھے پالا ہے، تو ایک نیکی نہیں دے سکتا مجھے۔ تو وہ کہنے لگا ماں میرا ہی ابھی حساب نہیں ہوا ہے، میرا حساب ہونے کو ہے، میں کیسے دے دوں اپنی نیکی تجھے، میں نہیں دے سکتا، تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا میں۔ وہ منع کر دیتا ہے۔ تو سمجھ لیں آپ لوگ، جب بیٹا ماں کی مدد نہیں کر سکتا، وہاں پہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، سب کو اپنی اپنی بخشش کی پڑی ہوگی۔ سوچ لو اس دنیا میں ہی اچھا کر لو تاکہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دنیا میں اچھا کرا ہوا تمہارے آخرت میں کام میں آئے گا۔ کسی کے بارے میں غلط بالکل مت سوچو، اس کی ہمدردی کرو اور جتنا ہو سکے نیکیاں بٹور لو، یہی ہے تمہاری آخرت اچھی ہونے کا سبب۔